رمضان میں شوق کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ روزوں کی حفاظت کرنے کے معنی کہ ہم روزہ جب رکھیں گے تو ساری غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جن غلطیوں کے سے روزوں کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ادھر سے موبائل کا غلط استعمال ہوتا رہا، رمضان کے روزے رکھے، آنکھوں کا کنٹرول نہیں رکھا، رمضان کے روزے رکھے، کمائی میں غلطی کی اور خرچ کرنے میں اور حرام پیسہ کھاتے رہے، روزہ رکھا ادھر سے زبان قابو میں نہیں رکھی، تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزوں کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جوانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ روزہ رکھو۔ مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ویسے نوجوانوں نے کہا حضرت میں نے سنا تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جنسی خواہشیں کنٹرول میں رہتی ہیں، میں نے روزہ رکھا مگر ہوا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے روزے رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ایک۔ انہوں نے کہا ایک روزے سے تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو اتنے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے۔ پھر فرمایا دوائی کتنے دن کھاتے ہو؟ کہنے لگے جب تک ڈاکٹر کہے گا۔ تو کہنے لگے جب تک ڈاکٹر کہے گا تب تک دوائی کھاتے رہو گے، جس ترتیب سے کہے گا اسی ترتیب سے کھاؤ گے۔ تو اسی طرح سے روزے جو ہے وہ تھوڑے ایک دن روزہ رکھا تم نے، ایک دن ٹانک کی ساری بوتل پی لی اور پھر کہا میں تو کچھ مجھے تو بدن میں طاقت آئی نہیں، وہ تو ایک دن ٹانک پی کی بوتل کھانے سے نہیں ہوگا، وہ تو نبی کے کہنے کے مطابق تسلسل سے روزے رکھنے ہیں اور تب تک روزے رکھتے رہنا ہے جب تک تمہارے اندر ضبط نفس پیدا نہ ہو جائے۔ ڈائٹنگ کرتے ہیں لوگ، تو ڈائٹنگ کرنا تو گویا ہماری فطر کے عین مطابق ہے، ٹھیک اسی طرح سے روزہ، تو روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد پھر روزے کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اور اس کے بعد رمضان میں تو دعائیں لازماً قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔